الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے تقدیر پر ایمان ایک مسلمان کو کیسے رکھنا ہے، اس حوالے سے چند باتیں بیان کی گئی تھی. اسی طرح اسلام کے بنیادی اصول میں سے جس پر ایمان کا دار و مدار ہے وہ ہے آخرت پر ایمان رکھنا. جو آدمی آخرت کا انکار کر دے، آخرت پر ایمان نہ رکھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اب آخرت کہتے کس کو ہیں؟ یعنی ایک دنیا کی بہت سی قومیں اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، مرنے کے بعد معاملہ ختم، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں. لیکن اسلام کے پاس دو زندگیوں کا تصور ہے، ایک دنیا کی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی. تو لہذا ایک مسلمان کو دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی گزارنا ہے اور ایک عالم اسے بسانا ہے. اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. چنانچہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، انہوں نے اپنی امتوں کو آخرت پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا اور ان پر بھی آخرت پر ایمان لانا ضروری تھا. تو لہذا ایک مسلمان کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر وہاں ہم اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے. پھر اللہ رب العزت نیک عمل کرنے والوں کو جنت بطور بدلہ عطا فرمائے گا اور برا عمل کرنے والوں کو دوزخ بطور بدلہ عطا فرمائے گا. تو آخرت کی زندگی کا تصور اور اس کے حق ہونے پر، اس کے صحیح ہونے پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. بعض لوگوں نے آخرت کا انکار کر دیا اور کہا کہ آخرت کا تصور یہ عقل کے خلاف ہے. مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اور جب ہم مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ قرآن کریم میں 20 آیتیں اس مفہوم کے بتا. اذا كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم جب مٹی بن جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سب کچھ وجود ختم ہو جائے گا، تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، پھر حساب کتاب دینا، جنت و دوزخ، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے. تو عقل کے خلاف ہے، تو لہذا یہ قابل تسلیم نہیں ہے. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام کی کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عقل سے بلند و بالا ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، عقل کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، اور انسان کی عقل وہاں تک اس کو سمجھنے سے قاصر ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے. لیکن عقل کے خلاف کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. اسلام کی ہر چیز عین عقل کے مطابق ہے. ہاں بعض چیزیں عقل سے اوپر ہو سکتی ہیں، بلند و بالا ہو سکتی ہیں، لیکن کسی چیز کا عقل سے بلند و بالا ہونا اور عقل کا وہاں تک نہ پہنچنا، عقل کے دائرے میں نہ آنا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے. آپ کی عقل نہیں پہنچ رہی تو آپ کیا معلوم وہ
غلط وہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ آپ کے عقل کی کوتاہی ہے، آپ کے عقل کا قصور ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات بتلاتا چلو، ایک زمانے میں سواری کیا تھی؟ گدھے کی سواری تھی، اونٹوں کی سواری تھی، گھوڑے کی سواری تھی، اور جو ہے نا یہ چیزیں سواری کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ جو ہے نا انسان نے کیا کر لیا؟ سائیکل ایجاد کر لی، گاڑی ایجاد کر لی، 4 ویلر یعنی کار ایجاد کر لی، بس ایجاد کر لی، ٹرین ایجاد کر لی، ہوائی جہاز ایجاد کر لیا۔ اب وہ سواریاں گدھا، گھوڑا، اونٹ تو موجود ہے، لیکن اب وہ سواری کے طور پر جو ہے نا استعمال نہیں ہو رہے، بلکہ دوسری سواریاں بطور سواری کی کیا ہو رہی ہیں؟ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب انسان کے ایجادات ہیں، سائیکل، 2 ویلر، 4 ویلر، جہاز، ٹرین، بس یہ سب انسان کے کیا ہے؟ ایجادات ہیں، جو انسان سواری کے لیے کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے۔ گھوڑا، گدھا جو ہے نا اونٹ اس کو دیکھتے تو ہیں، 2 ویلر کو بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ انسان کیسے ایجاد کرا، کیوں ایجاد کرا، اس سے کیا کام لے گا۔ تو یہ گھوڑے، گدھے اور اونٹ کے عقل میں آنے والی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ 2 ویلر سواری کو انسان نے جو ہے نا کیسے ایجاد کیا، وہ کیسے چلاتا ہے، اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، یہ گھوڑے گدھے کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر گھوڑے گدھے کو جس پر انسان ایک زمانے میں سواری کرتا تھا اس کو چھوڑ کر دوسری سواری اختیار کر لیا، تو گھوڑے گدھے کو انسان کی آج کی یہ سواریاں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو اس میں سواریوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، 2 ویلر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، 4 ویلر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹرین یا بس یا ہوائی جہاز کا انکار جو ہے نا نہیں کیا جا سکتا، انکار نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ حقائق کے ساتھ وہ بالکل سامنے موجود ہے، ساری دنیا استعمال کر رہی ہے، اپنی منزل تک پہنچ رہی ہے۔ ہاں یہ گھوڑے کے سمجھ میں نہیں آیا، گدھے کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انسان کی سواری کار کیسے ہو سکتی ہے، ہوائی جہاز جو ہے نا بغیر کسی سہارے کے کیسے اڑ سکتا ہے، تو یہ ہوائی جہاز کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ گدھے کی اور گھوڑے کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، گدھے کے اور گھوڑے کی عقل میں بات نہیں آئی۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا کی کچھ تعلیم حاصل ہو جانے کے بعد یا دنیا کے کچھ فلسفہ سیکھ لینے کے بعد، چند باتیں سیکھ لینے کے بعد اگر یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کے کسی حکم کے تعلق سے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ چیز فلاں عقل کے خلاف ہے، یہ خلاف ہے، یہ خلاف ہے، تو وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، تیری عقل گھوڑے اور گدھے کی عقل ہے، وہاں تک تیری رسائی نہیں ہے۔ جس طرح گھوڑے اور گدھے کی عقل کی رسائی جو ہے نا آج کی ماڈرن سواریوں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس ماڈرن سواریوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر گھوڑے اور گدھے کو زبان دی جائے اور وہ بولے کہ تمہاری سواریاں میرے عقل میں نہیں آ رہی لہذا یہ غلط ہیں، تو اب بولیں گے تو گھوڑا اور گدھا ہے، تیری سمجھ کے باہر کی بات ہے، تو گدھا ہے، تیرے سمجھ کے باہر کی بات ہے، یہ تیرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تیرے نہ ماننے سے ہمارا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں روزانہ کار میں AC میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، سووں کا سفر طے کر رہا ہوں، ہزاروں کا سفر جہاز میں طے کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں، یہ زمینی حقیقت ہے، اس کا تیری عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی آدمی کہ اسلام کی کسی چیز کو جو ہے نا خلاف عقل سمجھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کی یہ چیز غلط ہے، تو پھر اس کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کو ہوائی جہاز کی سواری، ٹرین کی سواری، بس کی سواری سمجھ میں اور یہ انسان کی ایجادات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی اپنے عقل کا قصور ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا اگر کوئی آخرت کا تصور اس کے پاس سمجھ میں نہیں آتا اور اسے آخرت کا تصور اس کے عقل کے خلاف نظر آتا ہے تو یہ اس کے عقل کا قصور ہے اور وہ اس کی جو ہے نا سمجھ کا پھیر ہے، ورنہ آخرت کا تصور تو ضروری ہے۔ پہلے تو بات جو آخرت کا انکار کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے جب مر کر مٹی بن جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا جسم بھی گل جاتا ہے، اس کے ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان دوبارہ کیسے جو ہے نا زندہ ہو سکتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو لہذا عزیزان محترم، تو اگرچہ کہ انسان کا جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح کو پھر دوبارہ جو ہے نا زندہ فرمائے گا اور اس روح کے اوپر دوبارہ جسم کو جو ہے نا اللہ رب العزت آخرت کا جسم اس پر طاری فرما دے گا اور اس کو دوبارہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اس کی مثال کے طور پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مثال کے طور پر جو ہے نا ایک ہمارے ہندوستان کے سائنسدانوں نے چندریان 3 جو ہے نا بنایا، اس کو جو ہے نا خلا میں بھیجا، جو بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو بھیجا، تو لہذا ایک مرتبہ انہوں نے بنانے نے بہت زیادہ کوشش کی، اگر خدا نہ خواستہ چندریان 3 اوپر جا کر فیل ہو جاتا ہے، وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اس کے پرچے بھی نہیں ملتے، اس کی ذرات بھی نہیں ملتے، تو پھر ہمارے سائنسداں جو نقشہ اس کا جو فارمولا ہے اس پہ پھر دوبارہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو دوسرا نیا چندریان 4 بھی بنا
جو ہے نا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس نمونہ موجود ہے، اس کے لیے سائنسداں بھی موجود ہے اور قابل اشخاص بھی موجود ہیں. بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل، جب ایک مرتبہ اللہ رب العزت تو قدرت والی ذات ہے، میں یہ بات اپنی انسانی عقل کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، تو لہذا جب ایک مرتبہ کوئی چیز ایجاد کر دی جائے تو دوبارہ ایجاد کرنے میں نہ اسے اتنا وقت لگتا ہے اور نہ اس کو جو ہے نا کوئی مشکل پیش آتی ہے، بلکہ دوبارہ جو ایجاد انسان کرتا ہے پہلے والی سے بہتر ایجاد کرتا ہے، اس میں جو کوتاہیاں اور کمیاں رہ جاتی ہیں اس کو پورا جو ہے نا کرتا ہے. تو جب ایک معمولی انسان ایک چیز کو جب ایجاد کر لیتا ہے تو دوبارہ ایجاد کرنا اس کے لیے جو ہے نا مشکل نہیں ہوتا. تو وہ پروردگار جو ایک مرتبہ انسان کو جو ہے نا پیدا کر دے، عدم سے وجود میں لا لے، تو پھر اس کو انسان کو اللہ نے جس وقت پیدا کیا اس وقت نہ روح تھی، نہ کچھ تھا، نہ جسم تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک مادہ منویہ کا ناپاک خطرہ تھا. اللہ نے اسے خون کا لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد جسم کا ٹکڑا بنایا، پھر اس کے اعضاء بنائے، پھر ہارٹ بیٹنگ شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ نے 120 دن کے بعد تقریباً جو ہے نا اس کے اندر روح کو پھونکی. تو جب روح نہیں تھی تو جسم تھا، اور انسان کو اللہ نے بالکل بے مادہ اور بغیر کسی جو ہے نا چیز کے پیدا کیا ہے. تو پھر اب روح موجود ہے تو اس پر دوبارہ کپڑے پہنانا، لباس کے جو ہے نا جسم کا کپڑے پہنانا، یہ جو ہے نا انسانی عقل سے بھی سوچا جائے تو اللہ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے. تو لہذا جو لوگ دور سمجھتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ جو ہے نا، ارے ایک عام بات بتلاتا چلو، فرعون کی زمانے کے آج سے ہزاروں سال پہلے جب سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کی تھی، فرعون کے جو ہے نا جو زمانے کے جو کافر تھے، اس زمانے کے کافروں نے جو ہے نا ممیوں کو کیمیکل لگا کر محفوظ رکھا. 2-3 ہزار سال سے آج تک ان کی ممی محفوظ ہے. تو ایک انسان، ایک کافر، یہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، جو ایک معمولی انسان ہے، وہ انسان کے جسم کو ہزاروں سال ایک کیمیکل سے برقرار رکھ سکتا ہے، باقی رکھ سکتا ہے. تو کیا وہ پروردگار دوبارہ اللہ کے نیک اپنے بندوں کے جسم کو باقی نہیں رکھ سکتا اب زمین میں، اور پھر جو ہے نا ایک کیمیکل باقی رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اولیاء، صالحین، صحابہ سرکار کے جسم مبارک کو جو ہے زمین میں محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ بالکل رکھ سکتا ہے. پھر دوبارہ ایک نمونے کی بنیاد پر، ایک جو ہے نا فارمولے کی بنیاد پر سائنسداں دوسرا راکٹ تیار کر سکتا ہے. تو کیا وہ قدرت والی ذات جس نے سائنسداں کو وہ عقل دی، وہ پیدا کیا، وہ سمجھ دی، وہ علم دیا، کیا وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو عقل کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی یہ کوئی بعید نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو بھی نہیں سمجھتا تو وہ عقل کا یتیم ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر جو ہے نا آخرت کا تصور اگر تھوڑی دیر کے لیے نکال دیا جائے کہ انسان کے اعمال کا حساب، اچھے اعمال پر جنت، برے اعمال پر دوزخ، اگر یہ تصور تھوڑے دیر کے لیے ختم کر دیا جائے تو آئیے پھر انسان کا کیا مقام ہے وہ بھی ہم دیکھتے چلیں. دنیا میں جو ہے نا کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. مکھی ہے، مچھر ہے، انسان کا کوئی کام ہو، کوئی بھی جاندار ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک کا اپنا جو ہے نا پیدائش کا ایک مقصد ہے. ہر ایک کا پیدائش، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، کوئی چیز بے مقصد جو ہے نا نہیں ہوتی. تو لہذا میں آپ کو جو ہے نا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کی حقانیت پر مت جائیے، بطور مثال کے اس واقعے کو سمجھیے. بطور مثال کے کیا ہے معلوم، اس واقعے کو جو ہے نا سمجھیے. سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، سمجھیے. خیر اب آپ بولیں گے بخاری میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا، بولے تو یہ واقعات بزرگوں کے بخاری اور مسلم میں کہاں ملیں گے آپ کو؟ تو میں سمجھانے کے جو واقعہ سمجھ کی حیثیت سے مانتے ہیں مان لیجیے، جو نہیں مان سکتے تو مثال کے طور پر تو اس کو ایک لیجیے. تو ایک بزرگ کا واقعہ میں سنایا بھی ہوں غالباً اس سے پہلے، کہ ایک بزرگ جو ہے نا ایک بڑے بڑے حکیم صاحب تھے، بڑے مشہور تھے وہ حکیم صاحب، کہ وہ جو ہے نا نابینا لوگوں کو ایک دوا آنکھوں میں لگاتے ہیں. وہ آنکھوں میں دوا لگانے سے کیا ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، وہ جو ہے نا اس کی آنکھیں بینائی کیا ہو جاتی ہے، روشنی لوٹ کر آ جاتی ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ بات مشہور تھی، یہ حکیم صاحب مشہور تھے. ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہے نا ضرورت خانے میں گئے. ضرورت خانے میں جانے کے بعد وہاں غلاظت کی مکھی جو غلاظت پر بیٹھتی ہے اس کو جو ہے نا آپ نے جو ہے دیکھا کہ بھن بھناتا ہوا دیکھے. تو سوچا، دل میں خیال آیا کہ یہ گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا جو ہے نا کیا فائدہ ہوگا. تو جو ہے نا اس کے بعد وہ بزرگ چند دنوں کے بعد اللہ نے کیا کیا، ان کی آزمائش کے لیے ان کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی. تو جو وہ حکیم صاحب جو آنکھوں کی بینائی کا علاج کرتے ہیں ان کے پتہ ملا تو گئے. یہ بھی بزرگ جو ہے نا جانتے تھے، حکمت رکھتے تھے، تو انہوں بھی جانتے تھے، واقفیت تھی. تو لہٰذا جب وہ حکیم صاحب کے پاس گئے تو وہ حکیم صاحب کی ایک شرط تھی کہ وہ خود اپنے آنکھ سے آنکھوں میں دوا لگاتے تھے.
تو یہ بزرگ گئے، جانے کے بعد جو ہے نا جو نابینا ہو گئے تھے، حکیم صاحب کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ نہیں جو ہے نا میں آپ مت لگائیے، میں دوا اپنے ہاتھ سے میں خود آنکھوں میں لگا لوں گا۔ وہ حکیم صاحب بولے نہیں میرے قانون کے خلاف ہے، اصول کے خلاف۔ تو بہت اصرار کے بعد کیا کیا، وہ حکیم صاحب نے کیا کر دیا معلوم ہے، وہ دوا آپ کے ہاتھ کو دی لگانے کے لیے۔ تو یہ بزرگ جو نابینا ہو گئے تھے اس دوا کو لگانے کے بجائے کہ آنکھ میں لگانے کے بعد لے کر چاٹ لیے۔ تو حکیم صاحب پریشان ہو گئے، آنکھ میں لگانے کے بجائے آپ چاٹے کیوں؟ تو بولے کہ میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی دوا میں آخر کیا کیا چیزیں آپ نے ملائی ہیں۔ تو وہ دوا میں جو بھی چیزیں ملائی تھی حکیم صاحب نے، وہ تمام چیزیں جو ہے نا بزرگ نے وہ بتا دی۔ تو حکیم صاحب نے جو ہے نا کہا کہ آپ تو جو بول رہے ہیں صحیح ہے، جتنی چیزیں آپ بول رہے ہیں صحیح ہے، مگر ایک چیز آپ بھول گئے جس میں میں نے اس دوا میں ملائی تھی، وہ کیا ہے؟ غلاظت پر بیٹھنے والی مکھی کا عرق بھی اس کے اندر شامل تھا، جس کو آپ بیان نہیں کر سکے۔ تو مطلب کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ اللہ نے غلاظت کی مکھی کو بھی جو ہے نا بیکار نہیں بنایا۔ پھر مکھی، عام مکھی کے ایک پر میں شفا رکھی، ایک پر میں بیماری رکھی، اس کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ تو ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کیا ہے بیکار نہیں بنایا۔ تو اگر آخرت کا انکار کیا جائے تو ہر چیز، کائنات کی ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے ہے، تو پھر انسان کی زندگی بھی کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے ہے۔ اگر انسان کی زندگی آخرت کا تصور ختم کر دیا جائے کہ نیک آدمی کو نیکیوں کا ثواب نہ ملے، اس کا کوئی حساب نہ ہو، برے آدمی سے بھی کوئی حساب نہ ہو، اس کے لیے کوئی بدلہ نہ ملے، تو پھر جو ہے نا انسان کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ نیک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفس کشی کر رہا ہے، مجاہدات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک برا آدمی چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، پھر اس کے باوجود بھی ننگے کے بھائی چنگے ہیں، انہوں جیسا کہ ننگے کے بھائی چنگے بولتے تھے ہمارے پاس، ویسے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو اگر یہ چیزیں انسان نیک اعمال کر کے بھی اسے کچھ نہ ملے، اور جو ہے نا برا آدمی برا عمل کر کے بھی اسے کچھ سزا نہ ملے، اسے کوئی ثواب نہ ملے، تو پھر ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ تو جب معمولی مکھی کا مقصد تخلیق ہے، وہ معمولی مقصد زندگی، معمولی حقیر مخلوق کا بھی مقصد ہے، وہ بے مقصد کے نہیں ہے، تو پھر انسان جیسی اشرف المخلوقات یہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہذا انسان کی زندگی اس جانور مکھی سے بھی بدتر ہو جائے گی اگر آخرت، حساب کتاب، جزا اور سزا، عذاب اور ثواب کا جو ہے نا اگر نظام نہ رکھا جائے، آئے کھائے پیے چلے گئے، تو وہ جانوروں سے بدتر زندگی اس کی کیا ہو جائے گی۔ عقل کے حساب سے بھی سوچا جائے، اور دنیا میں بھی کوئی بھی آدمی محنت کرتا ہو، معمولی محنت ہی کیوں کرتا ہو، آپ ہیں کسی کے پاس نوکری کر رہے ہیں، تجارت کے لیے محنت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو بھی ہے، کوئی بھی محنت آدمی کیوں کرتا، اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ ملے، خواہ وہ دنیا کا ہو بدلہ یا آخرت کا بدلہ ہو۔ اگر کوئی کام دنیا میں آپ ایک ایسا بتلا دیجئے جس میں کوئی جو ہے نا بدلہ نہ ہو، جو کوئی بدلے کے مقصد سے انسان نہ کرتا ہو، ثواب کی نیت سے ہو، پیسہ کمانے کی نیت سے ہو، دنیا کمانے کی ہو یا آخرت کمانے کی، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے۔ تو جو کام بے مقصد اور بے بدلہ ہوتا ہے وہ لا یعنی امور، بیکار امور میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کی زندگی کا آخرت کا تصور نہ ہو، اس کے نیک اعمال کا اور برے اعمال کا حساب و کتاب کا تصور نہ ہو، جنت و دوزخ کا تصور نہ ہو، تو پھر انسان کی زندگی بیکار اور لا یعنی ہو جائے گی، جو کہ اشرف المخلوقات کے مرتبے کے خلاف ہے۔ تو خلاصہ گفتگو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کا تصور بھی ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور آخرت کے دو مرحلے ہیں، آخرت کی زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا ایک مرحلہ ہے، جس کو آپ عالم برزخ یا قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے نا قیامت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک کے ہے، اس کی کوئی حد اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ابد الآباد تک ہے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد سے قیامت تک کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو قبر یعنی برزخ کہتے ہیں، برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور قیامت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حشر کی زندگی کا ہے، کہلاتی ہے۔ تو آخرت کی زندگی دو مرحلوں پر مبنی ہے، ایک قبر کا عالم برزخ اور ایک عالم حشر۔ یہ جو ہے نا آخرت کے حوالے سے جو باتیں کچھ بیان کی گئی، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آتی رہیں گی آپ کے سامنے، تسلسل کے ساتھ آتی رہیں گی۔ یہ تمہیدی طور پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور جو ہے نا سیرت میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جو ہے نا 27 صفر کو پنجشنبہ یعنی جمعرات کے دن جو ہے نا نبوت کے 13ویں سال یعنی 13 نبوی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے جو ہے نا نکل پڑے، اپنے جو ہے نا دولت خانے سے نکل پڑے، اور آپ نے غار حرا میں تقریباً 3 دن جو ہے نا قیام فرمایا۔ پھر اس کے بعد یکم ربیع الاول پیر کے دن 13 نبوی یعنی نبوت کے 13ویں سال آپ جو ہے نا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں جو ہے نا بڑے عجیب و غریب کئی واقعات جو ہے نا پیش آئے۔
تو لہذا سابق میں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ جو خدمت کے لیے ان کو رکھ لیا گیا تھا، اور عبداللہ بن اریقط نامی ایک غیر مسلم تھا، اس کو راستے کی خدمت کے لیے کیا کیا گیا تھا، لیا گیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو ہے نا غار ثور میں قیام کرنے کے بعد وہاں جو حالات پیش آئے، مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتریوں نے انڈے دے دیے، فلاں یہ سابق میں نے غار ثور کے تعلق سے تفصیلات میں نے ذکر کر دی ہیں۔ تو بہرحال تو اس کے بعد وہاں سے نکلے، راستے میں جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے گھر پر سے ہوا۔ ام معبد یہ ام معبد یہ ان کی کنیت ہے، لیکن حقیقت میں ان کا نام جو ہے وہ عاتقہ تھا، عاتقہ۔ تو ام معبد کے گھر پر سے آپ کا گزر ہوا۔ یہ ام معبد کیا تھی؟ راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا، یہ بڑی شریف اور مہمان نواز خاتون تھی، مسافروں کو، آنے جانے والے مسافروں کو ضروریات کی چیزیں دیتی تھی، فروخت بھی کرتی تھی، مہمان نوازی بھی کرتی تھی، بہرحال جو بھی تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے مکان پر سے ہوا تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اس غرض سے کہ کچھ گوشت اور جو ہے نا کھجور ان سے خریدے جائیں۔ اس غرض سے اترے تو اس وقت خاص سالی کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے یا بیچنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں دیکھا کہ کونے میں ایک بالکل مریل، دبلی پتلی، ایک دم بیمار بکری کھڑی ہوئی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ بکری کا دودھ دو گے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر وہ بکری بیمار ہے، دیگر بکریوں کے ساتھ وہ جنگل کو نہیں جا سکی بیمار ہونے کی وجہ سے، اور اس کے تھن میں دودھ کا ایک خطرہ بھی نہیں ہے، میں آپ کو اگر ہوتا تو میں خود پہلے ہی آپ کو کیا کر دیتی تھی، اس میں کچھ دودھ نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں دیا۔ تو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں دودھ نتھار لوں۔ تو وہ خاتون تعجب سے کہنے لگی، تعجب سے، اگر دودھ ہوتا تو میں خود آپ کو دیتی تھی، آپ کو نتھارنے کی زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سرکار نے پھر اجازت طلب کی تو کہا ٹھیک ہے۔ تو سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تھن کو ہاتھ لگائے تو وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اور سرکار نے دودھ نتھارا تو اتنا بڑا برتن جو 8 لوگوں کے لیے کافی ہوتا تھا، اتنا بڑا برتن بھر کر دودھ نکلا۔ سرکار نے پہلے اس خاتون کو دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھ جو باقی 3 لوگ تھے ان کو دودھ پلایا، پھر آخر میں سرکار نے وہ دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ دودھ نتھارا، پھر برتن 8 لوگوں کا جو برتن ہوتا ہے اس بھر جو ہے نا دودھ کیا ہے نکلا۔ سرکار نے ام معبد کو وہ دودھ دیا، اور سرکار کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی نورانی شخصیت کو دیکھ کر، اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، اور آپ کی معجزات کو دیکھ کر ام معبد کیا کی؟ ایمان لے آئی اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد سرکار وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد وہ بکری کا معاملہ بھی سن لیجئے۔ وہ بکری کی خیر و برکت کا عالم یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک وہ بکری زندہ تھی، تقریباً اس واقعے کے بعد تقریباً 13-14 سال تک۔ اور کبھی اس بکری کے حالات مختلف ہوتے، قحط سالی کے زمانے بھی آ گئے، خشک سالی کے زمانے بھی آ گئے، چارہ اور پانی کے فقدان ختم ہو جانے کے زمانے بھی مختلف حالات آئے، لیکن کسی زمانے میں اس بکری کے دودھ سے تھن سے دودھ خشک نہیں ہوا، ہمیشہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ وہ ظاہری اسباب کا اس سے کوئی اثر نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت تھی۔ تو عزیزان محترم، تو اس کے بعد چلے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد شام میں بکریاں چرانے کے لیے جو ان کے شوہر جو ہے ام معبد کے شوہر ابو معبد جو تھے وہ آئے، آنے کے بعد برتن کو دودھ سے بھرا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئے، بکریاں تو میرے ساتھ تھی، ایک جو مریل بکری تھی وہ دودھ کے دینے کے قابل نہیں تھی، پھر اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے سرکار کے پورے اوصاف کو جو ہے نا بیان کیا۔ عربی کے اشعار میں انہوں نے جو سرکار کے حسن کا، جمال کا، آپ کی بزرگی اور کا جو نقشہ عربی کے اشعار میں انہوں نے جو کھینچا ہے وہ پڑھنے کے اور مطالعے کے قابل ہے، بڑا بہترین انداز میں، لیکن تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ تو ابو معبد بھی جو ہے نا سرکار کے اس چہرے کے حسن اور آپ کے اخلاق اور آپ کی شخصیت اور آپ کی بزرگی کو سن کر جو ہے نا وہ بھی بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال ان کے بھائی بھی، ام معبد کے شوہر ابو معبد بھی مسلمان ہو گئے، بھائی بھی جو ہے نا مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار نے سفر کو جاری رکھا۔ دوران سفر چونکہ مکے میں اعلان ہو چکا تھا، ابو جہل وغیرہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی سرکار کو یا ابو بکر کو جو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ پکڑے گا، ہر ایک کے بدلے میں علیحدہ 100 اونٹ دیے جائیں گے، علیحدہ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک بن جعشم جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے،
وہ جو ہے نا یہ لالچ میں، اونٹوں کی لالچ میں آ کر دونوں کو پکڑے، 200 اونٹ معمولی بات نہیں تھی اتنی، تو لہذا وہ جو ہے نا لالچ میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے کے لیے گئے۔ سرکار جس راستے سے گئے تھے اس راستے سے پر وہ چل پڑے، چونکہ انہوں نے سرکار کو جاتے ہوئے دھندلے انداز میں دیکھا تھا، سرکار کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر دور سے صحیح طور پر شناخت نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ دور ایک آدمی جا رہا ہے، چند لوگ جا رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کون جا رہے ہیں، معلوم نہیں ہوتا، تو جو ہے نا وہ جب وہ دیکھا ہوا تھا انہوں نے دھندلے انداز میں سرکار کو، لیکن یقین ہی نہیں تھا کہ سرکار ہی ہیں وہ، لیکن جب بعد میں اعلان ہوا، اونٹوں کا اعلان ہوا، یہ پیشکش کی گئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ سرکار ہی ہو گئے، تو لہذا پیچھے پیچھے کیا کرے وہ چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد قریب تھا کہ سرکار کے قریب آ جاتے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نہیں بلکہ سرکار کی جان کی فکر ہو رہی تھی، تو لہذا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سراقہ بالکل قریب آ چکا ہے، تو سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو لہذا وہ اور قریب آ گئے سراقہ، تو آنے کے بعد سرکار نے زمین کو حکم دیا، دعا کی، تو وہ پتھریلی زمین تھی، سراقہ کے گھوڑے کے پیر گھٹنوں تک جو ہے نا زمین میں دھس گئے، آگے نہ بڑھ سکا گھوڑا، تو سراقہ سمجھ گئے کہ ان لوگوں کی بد دعا ہے، وہ اپنے حساب سے اپنے ذہن سے سمجھے کہ ان لوگوں کی یہ بد دعا ہے، تو لہذا وہ اپنے ارادے سے توبہ کر لیے، پھر سرکار کی بارگاہ میں منت و سماجت کی، تو سرکار نے زمین کو حکم دیا، تو پھر وہ کہا پیر باہر نکل گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں برے ارادے سے آپ کو ختم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن میں تائب ہوتا ہوں، مجھے جو ہے نا اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک دن آپ غالب ہوں گے اور تمام جو ہے نا دنیا پر آپ کیا کریں گے، اللہ آپ کو غلبہ اور نصرت کیا کرے گا، عطا فرمائے گا۔ تو سراقہ نے سرکار کے سامنے اپنا کھانا تھا توشے دان پیش کیا، تو سرکار نے نہیں کھایا، اور جو ہے نا بس کہا کہ تم اتنا یاد رکھو کہ اب کسی کو ہمارے اس بارے میں خبر مت دینا، تو سراقہ نے کہا نہیں بالکل نہیں دوں گا، لیکن انہیں تھا کہ غلبہ ایک دن ان کا ہوگا اور ان کی حکومت ہوگی اور یہ غالب آ جائیں گے، تو سراقہ نے جو ہے نا کہا کہ مجھے ایک جو ہے نا معافی نامہ اور امن نامہ مجھے کیا کر دیجیے، لکھ کر جو ہے نا دیجیے، تاکہ پھر کبھی غلبہ آپ کا ہو جائے اور آپ کو غلبہ ہو جائے تو میں کیا کر سکوں، میری جان اور میں کیا ہے محفوظ رہ سکو۔ تو سرکار نے عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام ساتھ تھے ان سے کہا، تو انہوں نے لکھ کر جو ہے نا دے دیا کہ تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سراقہ کیا کیے، وہ امن نامہ معافی نامہ لے کر واپس ہو گئے، جو بھی راستے میں آتا ان سے کہتے کہ یہاں کوئی بھی نہیں گئے راستے پہ، واپس بھی جاتے جو ہے نا چلے جاتے۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی، جنگ حنین کے بعد جہاں مال غنیمت سرکار نے جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ آج بھی بڑا عمرہ، جو بھی عمرے کو جاتے ہیں آپ کو وہ گائیڈز وغیرہ بتاتے ہیں، بڑا عمرہ جعرانہ کا عمرہ بڑا عمرہ ہے، بڑا عمرہ ہے، سرکار نے وہاں سے عمرہ کیا تھا، وہاں مسجد بھی ایک موجود ہے آج، مسجد جعرانہ مختلف اس کا تلفظ ہے، لیکن صحیح تلفظ جعرانہ ہے، جو ہے نا عین کے زیر کے ساتھ اور را کی تشدید کے ساتھ۔ تو وہ وہاں مال غنیمت سرکار تقسیم فرما رہے تھے، تو جو ہے نا یہ سراقہ بن مالک جو ہے، جو سرکار کا معافی نامہ وغیرہ تھا وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو سرکار نے جو ہے نا ان کو کچھ مال غنیمت بھی دیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو سرکار کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر وہاں پر وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو کر جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ وہ وقت بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے، وہ وقت بھی کیا ہوگا جب جو ہے نا کسریٰ کے کیا کرو گے، کنگن جو ہے نا پہنو گے، تو کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ تو کسریٰ اس زمانے میں روم اور ایران سپر پاور حکومتیں تھیں، سپر پاور حکومتیں جو ہے نا روم اور ایران جو ہے نا سپر پاور حکومتیں تھیں، تو یہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے، ایران کے اس کا نام کچھ بھی ہوگا، اس کا نام الگ ہوتا تھا، لیکن وہ بادشاہ کو ہے کسریٰ کا، جیسے ہمارے پاس ایک عہدہ ہے پرائم منسٹر، چیف منسٹر وغیرہ وغیرہ، تو کسریٰ کا جو بادشاہ تھا، وہ ایران کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کا لقب کسریٰ ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد سرکار نے یہ خوشخبری دے دی، تو جو ہے نا اس کے بعد سراقہ چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ایران فتح ہوا، تو ایران کا جو مال غنیمت تھا پورا کسریٰ کا وہ جو ہے نا لا کر ڈال دیا گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا سراقہ بن مالک بن جعشم کو بلا کر کہا کہ سرکار نے تم سے کنگن کا وعدہ کیا تھا، یہ لو تمہارے کنگن لے لو، تمہارے کنگن لے لو، پھر انہیں ایک سونے کا تاج جواہرات سے جڑا ہوا بھی پہنا دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے استاد محترم صدر الشیوخ جو ہے نا علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہے نا سرکار کے اختیارات کو بتاتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ سرکار کے تعلق سے کہتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لوگوں مومنوں کو پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزیں بری چیزیں حرام کرتے ہیں، تو سرکار کو بھی حرام اور حلال کا جو ہے نا اختیار تھا۔ مثال کے طور پر
میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ دیکھو مرد کے لیے سونا پہننا حرام تھا، لیکن سرکار نے سراخا کو کسرا کے سونے کے کنگن پہننے کا اجازت عطا فرمائی تھی، تو یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال سراخا کا معاملہ ختم ہو گیا، سرکار ہجرت کے لیے اور آگے بڑھنے لگے، تو پھر اور ایک جو ہے نا دشمن بریدہ اسلمی، وہ بھی سن چکے تھے اعلان 100 اونٹوں کا، وہ بھی جو ہے نا اونٹوں کی لالچ میں سرکار کو پکڑنے کے لیے آ گئے۔ قریب ان کے ساتھ 70 آدمی تھے، تو قریب پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ سرکار کو انہوں نے پا بھی لیا، سرکار تک پہنچ بھی گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بریدہ اسلمی سے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو بریدہ، انہوں نے کہا بریدہ۔ بریدہ برد سے ہے، برد کے معنی عربی میں ٹھنڈک کے آتے ہیں، ٹھنڈک کے آتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنا نام بریدہ کہا تو سرکار نے اس نام سے نیک فال لیتے ہوئے، اچھا مطلب لیتے ہوئے، نیک فالی کہتے ہیں، بد فالی نہیں۔ اسلام میں کسی چیز سے نحوست کا تصور لینے کی اجازت نہیں ہے، کسی چیز سے اچھا تصور کیا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اچھا معنی اچھا مفہوم کیا کر سکتے ہیں، لیتے ہیں۔ تو سرکار ان کے نام سے اچھا مفہوم، اچھا معنی اور نیک فالی لیتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابو بکر برادہ امرنا وصلوحا، ان کا نام بریدہ ہے، بریدہ کے معنی ٹھنڈا ہو جانے کے ہیں، تو لہذا ہمارا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ وہ ٹھنڈا ہو گیا اور درست ہو گیا، ان کی عداوت ٹھنڈی ہو گئی، ان کی دل کی عداوت ختم ہو گئی۔ تو ادھر یہ سرکار کا جملہ ارشاد فرمانا تھا، بریدہ اسلمی کے دل میں جو عداوت تھی، آگ تھی دشمنی کی، وہ ختم ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سرکار نے ان سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا قبیلہ اسلم۔ اسلم کا مطلب عربی میں جو ہے نا محفوظ ہونے کے ہیں، محفوظ ہو جانے کے ہیں۔ تو سرکار نے پھر اس معنی سے اچھا مطلب لیتے ہوئے، نیک فالی لیتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر جو ہے نا ہم محفوظ ہو گئے بریدہ کے شر سے، بریدہ کی دشمنی سے۔ تو لہذا اس کے بعد پھر پوچھا، ایک قبیلے کی کئی شاخیں ہوتی تھی، تو لہذا پوچھا تم قبیلہ اسلم کی کون سی شاخ سے ہو؟ تو بریدہ اسلمی نے کہا بنی سہم سے ہو۔ سہم کے معنی عربی میں حصے کے آتے ہیں۔ تو جو ہے نا سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر بریدہ کا حصہ اسلام میں متعین ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ زبان سے نکلنے تھے۔ بریدہ اسلمی جو جان لینے کے لیے آئے تھے، دنیا کی خواہش میں آئے تھے، اونٹوں کی لالچ میں آئے تھے، دل سے کفر بھی دور ہو گیا، شرک بھی دور ہو گیا، لالچ بھی ختم ہو گئی، تو جو ہے نا اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر وہ ایمان لے آئے۔ ان کے ساتھ جو 70 آدمی تھے وہ بھی ایمان لائے۔ تو زبان مصطفیٰ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ دل کے کیفیات بھی بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ جب دعا زبان سے نکلتی ہے تو پھر پتھر سنگلاخ زمین بھی نرم ہو کر گھوڑے کے پیروں کو اپنے اندر پیوست کر لیتی ہے۔ یہ زبان مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، سرکار جب یہ 70 لوگ جو ساتھ آئے تھے بریدہ اسلمی کے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ قافلہ جو بریدہ اسلمی ایمان کی لالچ میں آئے تھے، جان لینے کے لیے آئے تھے، جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے وطن مکہ تھا، وہاں سب چیزیں تھیں، لیکن جب سرکار کے پر کے ہو گئے، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، اب وطن کیا، زمین کیا، سب کیا، سرکار کے ساتھ مدینے کو تشریف لے گئے۔ اور سرکار جب مدینے میں جانے لگے تو انہوں نے سرکار سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کوئی جھنڈا ہونا چاہیے، کوئی علم ہونا چاہیے تاکہ ہماری نشانی ہو۔ تو سرکار نے انہیں مدینے میں داخلے کے وقت اپنا امامہ شریف جو ہے نا، امامہ شریف شملہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اتار کر دیا جو سفید تھا، انہوں نے جو ہے نا نیزے پر لگایا اور اس شان کے ساتھ سفید جھنڈے کے ساتھ سرکار مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ابھی واقعات ختم نہیں ہوئے، پھر عاشقوں کا تذکرہ بھی ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے نا بیان کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو واقعات سرکار کے مکے سے مدینے کے سفر کے دوران پیش آئے، مختصر واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ورنہ واقعات تو بہت ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اور آداب میں جو ہے ہم آپ کو لباس کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، آداب میں لباس کے جو ہے نا آداب بیان کیے جا رہے تھے، تو وہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آج جو ہم آداب بیان کریں گے لباس کے، ان لباسوں میں سب سے پہلا جو ہے نا لباس ادب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ گھر میں ہوں تو گھر میں بھی ہوں تو اپنے اوڑھنی سر پر ڈال لیا کریں۔ اوڑھنی کیسی ہونی چاہیے؟ اوڑھنی پہلی تو گاڑی ہونی چاہیے، گاڑے کپڑے کی ہونی چاہیے، اور وہ سر اور سر کے بالوں کو اور سینے کو ڈھانکنے والی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ عورتیں اوڑھنی دوپٹہ جس کو کہتے ہیں وہ اوڑھ کر کیا کرے رکھے، کہاں پر؟ باہر نہیں،
بلکہ گھر میں بھی ہوں تو اس کا اہتمام کریں کہ جو ہے نا ان کا سر کے بال اور سینے کا حصہ کیا کرے چھپا جو ہے نا رہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور وہ کپڑا کیسے ہونا چاہیے؟ اتنا طویل، اتنا لمبا چوڑا ہونا چاہیے کہ چیزیں ڈھک جائیں اور پتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کے پاس ایک ململ کا کپڑا بطور تحفے کیا ہے۔ ململ کا کپڑا آپ کو معلوم ہے بالکل پتلا ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ یہ کپڑا رکھ لو اور تم اس کے لیے اپنا کرتا سلا لو اور اس کا ایک حصہ جو ہے نا اپنے گھر کی خاتون کو دوپٹے کے طور پر دو، لیکن اس کے نیچے ایک استر سی لینا۔ جو کپڑا تم دوپٹے کے لیے دے رہے ہو اس کے نیچے استر سی کر اسے گاڑھا کر دینا، اس کے بعد ان کو بطور دوپٹے کے استعمال کرنے کے لیے دینا۔ اس سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا دوپٹہ گاڑھا ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سوٹ ہماری خواتین اور مائیں بہنیں خریدتی ہیں، تو سوٹوں میں یا تو اوڑھنی چھوٹی ہوتی ہے، اوڑھنی چھوٹی نہیں بڑی بھی ہو تو بالکل پتلی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ ہماری خواتین اس کو ذوق سے اوڑھ لیتی ہیں جس میں کوئی چیز پردے کا کوئی وہاں اثر دکھائی نہیں دیتا۔ تو بہرحال اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ عورتیں ہمیشہ دوپٹہ پہنے رہیں، اور دوپٹہ بڑا اس قدر ہو کہ ان کے سر اور سر کے بال اور ان کی سینہ کیا ہے چھپا رہے، اور وہ کپڑا گاڑھے قسم کا کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے لباس کے آداب میں سے جو دوسری چیز ہے کہ اللہ رب آدمی جو ہے نا اس معیار کا، اس انداز کا لباس پہنے جو اللہ نے اسے بنایا ہے، یعنی جس کے پاس جتنا مال و دولت ہو، مال و دولت کے لحاظ سے کیا کرے وہ اپنا لباس استعمال کرے۔ اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو آپ مالداروں والا لباس پہنیے، متوسط درجے کا بنایا ہے تو متوسط درجے کا لباس پہنیے، اور غریب بنایا ہے تو غریبی کا لباس جو ہے نا آپ پہنیے جیسے آپ کی ہے۔ تو آپ کی مالی پوزیشن کے حساب سے کیا کریں، آپ کیا کریں لباس کو کیا کریں پہننا چاہیے، مالی پوزیشن کے حساب سے آپ لباس کو کیا کریں پہنے۔ مگر اگر آپ امیر ہیں، مالدار ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تکبر کرنا مقصد نہ ہو، یا فیشن کی پیروی مقصود نہ ہو، یا دوسرے کو حقیر اور کمتر بتانا مقصود نہ ہو، یا جو ہے نا معاشرے اور سماج میں محفل میں اپنی بڑائی اور اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک پوزیشن بتانے کے لیے نہ ہو، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر ہو۔ تحدیث نعمت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اپنی رب کی نعمت کو۔ تو آپ جو بھی لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس اچھے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اچھے سے اچھا لباس پہنے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے، تحدیث نعمت ہونا چاہیے۔ تحدیث نعمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے لباس سے اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے جذبات جھلکے، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ میں اس طرح کا لباس پہن سکوں، اچھے سے اچھا لباس اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ، یہ احساسات کے ساتھ یہ آپ کے جو ہے نا لباس ہونا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، برے مقاصد کے تحت نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے، بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اللہ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن حالت ڈال لے کے ایسا رہتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا بھکاریوں جیسی حالت ہوتی ہے۔ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس چیز کو، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت میں مرد کو چاہیے کہ وہ خوبصورت یا ایسا لباس پہنے جو اس کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو، جو خوبصورتی کا مطلب عورتوں کی خوبصورتی نہیں، اچھا دکھے آدمی، اور اس جو ہے نا معیار کا اور اس لحاظ کا، اس جو ہے نا کوالٹی کا لباس پہنے جو اس کو اللہ نے صلاحیت، مالی صلاحیت کیا ہے دی ہے۔ تو لہٰذا حالت ڈال لے کے رہنا یہ جو ہے نا پسندیدہ نہیں ہے، یہ بخیلوں کا طریقہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، بخیل اور فقیر میں فرق کیا ہوتا ہے معلوم؟ بخیل فقیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ بخیل کنجوس، بخیل مطلب معلوم کنجوس جو بخیل ہوتا ہے وہ فقیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے وہ کیسا مصاب؟ فقیر کے پاس مال نہیں ہے اس لیے کپڑا نہیں پہن رہا ہے، وہ مال آ گئے تو پھر اس کو کیا کر سکتا ہے، اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، یہ امکان ہے۔ لیکن بخیل کے پاس کتنا بھی آ جاؤ، فقیر کا فقیر ہی کیا ہوتا ہے، رہتا ہے۔ تو لہذا بخالت پسندیدہ چیز جو ہے نا اسلام میں نہیں ہے۔ تو ایک صحابی رسول جو ہے نا، یہ بخالت سے تعلق نہیں ہے، یہ واقعے کا جو صحابی کا بیان کر رہا ہوں میں آپ کو مثال کے طور پر میں نے یہ بات کہی ہے۔ ایک صحابی رسول جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑے جو ہے نا اتنے ان کی شان، ان کے لحاظ سے اتنے مناسب کپڑے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ تو سرکار نے پوچھا، یعنی اچھے پیسے والے تھے لیکن کپڑوں سے جو ہے نا غربت جھلک رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ذہن اس طرف حضرت کا نہ گیا ہو، یا جو ہے نا سادگی پسند تھے ہوں گے، جو بھی ہے، تو مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سرکار نے ان کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو ہے نا ہر طرح کا مال اللہ نے مجھے دیا، روپیہ، پیسہ، جائیداد، بھیڑ بکریاں وغیرہ سب کچھ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ فَلْيُرَىٰ عَلَيْكَ أَثَرُهُ،
چاہیے کہ تم پر اس کا اثر بھی، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے کہ اس طرح یہ حالت ڈالنے کی جو ہے نا کیوں ہو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اللہ نے اگر اسے دیا ہے تو اچھے سے اچھا کپڑا پہنے اور اپنی استطاعت کے لحاظ سے پہنے، ایسا نہیں کہ قرضہ لے کر کیا کر رہے ہیں، پھر جو ہے نا قرضہ لے کر کیا کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں۔ ہمارے پاس عام طور پر ہوتا شادیوں بیاہ کے موقع پر کہ ہوم منسٹر جو ہے نا فرمائش کر دیے 50,000 30,000 25,000 کے کپڑوں کی، گھر میں نہیں تھا جا کے قرضہ لا لیے، پھر قرضہ پھٹا بھی نہ تھا، پھر دوسری فرمائش آ گئی۔ ایسا نہیں ہونا۔ تو ہوم منسٹر کو بھی چاہیے، خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی استطاعت کا لحاظ رکھیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ غیر ضروری فیشن میں آ کر جو ہے نا وہ آپ کیا کریں، اچھے سے اچھا لباس پہننے کی کوشش کریں، لوگوں کو اچھا دکھنا، اچھے سے مول صاحب بولے اسماعیل صاحب جو ہے نا اچھا لباس پہنو، بولے ختم گئے قرضہ لے لیے، جا کے زبردست لباس خرید لیے، پھر قرضہ لباس پرانا بھی نہیں ہوا، قرضہ پھٹا بھی نہیں، پھر دوسرا خرید رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کو میں بتاتا چلوں، زندگی میں حقیقت پسند بننا سیکھیے، جو ہے نا گاؤں کی فکر میں خاصی دبلا مت بنیے۔ انہوں کیا بولتے ہیں کہ انہوں کا ایسا ہے کہ ان کو دکھانے ان کو دکھانے، نہیں، آدمی ہمیشہ اللہ نے جو آپ کو جو پوزیشن دی ہے اس پوزیشن کے حساب سے اپنی زندگی بسر کیجیے۔ بڑے لوگ بولتے ہیں نا جتنی چادر ہے اتنی ہی پیر پھیلاؤ، زیادہ پھیلانے کا چادر ہی پھٹ جاتی ہے، وہ بھی نہیں رہتا یہ بھی نہیں رہتا، سمجھے؟ تو اس لیے چادر کو پھاڑ لو مت، زندگی جس انداز میں ہے اس انداز میں گزاریے۔ آپ متوسط ہے تو متوسط انداز میں زندگی گزاریے۔ انفقوا لم یسرفوا، جو ہے نا سرکار کی کا ارشاد ہے کہ یہ من فقہ المرء جو ہے نا قصدہ فی المعیشہ، یہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آدمی کی عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زندگی میں کیا کرے، درمیانی راہ کو ہمیشہ اختیار کرے۔ غیر ضروری جھوٹی شان دکھانے واسطے، شان تو جھوٹی دکھا رہے مگر پیچھے قرضے والے ہیں، سمجھے؟ ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال لباس بھی جو ہے نا آپ کی زندگی کا جو معیار ہے اس معیار کے حساب سے لباس پہنیے، غیر ضروری تکلفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا بولیں گا، دو تعریف، کیا لباس دکھ رہے ہیں آج تم، کیا بہترین دکھ رہے ہیں، اور بول کے دوست بولیں گا، لیکن وہ ایک کے واسطے سال بھر کا قرضہ جو ہے نا یہ اٹھا لینا کوئی عقل مندی کی بات جو ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال تو آدمی حقیقت پسند بنیے، اپنے مقام کو سمجھیے، اپنے مقام کے لحاظ سے زندگی گزاریے، یہ میرا مشورہ ہے۔ مانے ٹھیک ہے، واقعہ قرضہ تو آپ کو پھیرنا ہے، میرے کو تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ لباس کے آداب جو ہے نا بیان کیے گئے۔ اس کے بعد مسائل میں آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل وضو کا مسلسل طور پر تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، پھر اس کی وضاحتیں کیا ہیں، پھر وضو کا طریقہ کیا ہے، اور پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور پھر وضو بعض وہ چیزیں جو بظاہر جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ٹوٹتا جو ہے نا نہیں ہے، اور پھر معذور کا وضو، معذور کو کیسے وضو کرنا چاہیے، زخمی کا وضو کیسے ہوگا، یہ تمام تفصیلات جو ہے نا آپ کو پیچھے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد وضو کے بعد جو دوسرا درجہ عام طور پر جو انسان کو ضرورت پیش آتی ہے وہ غسل کی ہے، کیونکہ وضو کو دن میں 5 مرتبہ وضو کی ضرورت پیش آتی ہے نماز کے لیے۔ غسل کی روزانہ خیر بعض لوگ کرتے ہیں، غسل کی ضرورت پیش آنا الگ چیز ہے، کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آپ پاکی اور صفائی کے لیے روزانہ غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن غسل فرض کب ہوتا ہے؟ وہ عام طور پر جتنا زیادہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے غسل کی اتنی زیادہ نہیں پڑتی۔ تو اس کے بعد اسی لیے جو ہے نا وضو کے بعد غسل کے مسائل جو ہے بیان کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تو پہلے غسل کہتے کس کو ہیں، پھر غسل کے مسائل کیا ہے، پھر کب غسل فرض ہوتا ہے، پھر کچھ اس کے اندر شبہات آتے رہتے ہیں، وہ تمام چیزیں تفصیل سے غسل کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پہلے بات غسل کہتے کس کو ہیں، تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے غسل کی۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کا نام غسل ہے۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کا نام غسل ہے۔ حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کس کو کہتے ہیں وہ بھی آئیں گی تفصیل، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کا نام یہ غسل ہے۔ چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونے کا نام کیا ہے؟ یہ وضو ہے۔ چھوٹی ناپاکیاں کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دی ہیں۔ وضو کے توڑنے کی ضمن میں میں نے بتلا دی ہے کہ پیشاب کرنا جو ہے نا، بیت الخلاء کے لیے جانا، یا ہوا کا خارج ہونا، یا خون پیپ کا جسم سے نکل کر بہنا، گندگی کا نکل کر بہنا، فلاں جو میں نے بتا دی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ناپاکیاں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن سے وضو کیا ہو جاتا ہے، کرنا ضروری ہو جاتا ہے، نماز کا وقت وغیرہ آ جائے تو۔ ہوتے ہی ضروری نہیں ہے، کر لے تو ضروری ہے، لیکن نماز کا وقت جب آئے تو نماز کے لیے تو وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بڑی ناپاکیاں ہیں جیسے احتلام ہے، ہم بستری ہے، عورت کے ماہواری ایام ہیں، ولادت کے ایام ہیں، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ بڑی بڑی ناپاکیاں ہیں۔ اگر یہ ناپاکیاں کسی آدمی کو لاحق ہو جاتی ہیں، ان ناپاکیاں انسان سے کو جو ہے نا پر طاری ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر کیا ہو جاتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی ناپاکیاں ہیں، تو ان سے یہ اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو بڑی ناپاکیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، احتلام، ہم بستری
اور جو ہے نا حیض، نفاس، یہ جو ہے یہ بڑی بڑی ناپاکیاں ہیں، ان سے پاکی حاصل کرنا یہ غسل کہلاتا ہے۔ ان کو حدث اکبر کہتے ہیں، بڑی ناپاکیاں کہتے ہیں۔ تو غسل کہتے ہیں حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ غسل ہے۔ اور غسل کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی غسل فرض ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے، فرض کفایہ ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کسی کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اس پر غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہر آدمی پر یہ فرض ہو جاتا ہے، جس کسی کے اندر بھی، کوئی بغیر کسی امتیاز، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، جس کسی پر بھی یہ چیزیں طاری ہو جاتی ہیں، یعنی بڑی ناپاکی اس پر طاری ہو جاتی ہے، جیسے میں نے بتایا احتلام، ہم بستری وغیرہ وغیرہ، یہ بڑی ناپاکی کی کیفیت جس کسی پر بھی طاری ہو جاتی ہے تو ہر اس آدمی پر جس پر یہ طاری ہوتی ہے اس پر غسل کرنا فرض ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ فرض عین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہر ایک پر لازم ہوتی ہے، ہر ایک پر کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے۔ تو جس کسی کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ یہ جو ناپاکیاں ہیں جس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اس پر غسل کرنا فرض عین ہے۔ دوسرا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو بعض لوگ بھی ادا کر دے تو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے تو سب کے سب کیا ہو جائے گے؟ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو فرض کفایہ غسل جو فرض کفایہ ہے وہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگ خواہ وہ رشتہ دار ہوں، محلے والے ہوں، بستی والے ہوں، دوست و احباب ہوں، میت کو اگر غسل دے دے، بعض لوگ بھی غسل دے دے تو وہ فرضیت سب کی طرف سے کیا ہو جاتی ہے؟ ادا ہو جاتی ہے۔ کسی پر ذمہ داری سب کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی غسل نہیں دیے یا غسل کا انتظام نہیں کرائے تو سب کے سب فرض کفایہ کو چھوڑنے کے گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک پر فرض تھا، ہر مسلمان پر، مسلمان میت کو غسل دینا ہر مسلمان پر فرض تھا، لیکن بعض ادا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو میت کا غسل کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اب رہا سنت، غسل کرنا بعض صورتوں میں سنت ہے۔ کب ہے؟ عید الفطر کے موقع پر، رمضان کی عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر یعنی بقرعید کی عید کے موقع پر، جمعہ کا جو ہے نا دن غسل کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس میں دو بہتر وقت جمعہ کے دن کا کیا ہے معلوم؟ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا کریں آپ؟ غسل کریں، یہ بہتر ہے۔ تو یہ بہتر وقت ہے۔ اس کے بھی فقہا کے اس کے اندر اختلافات ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو عام انداز میں بات رکھ رہا ہوں۔ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں جمعہ کے دن، لیکن بہتر صورت جمعہ کے دن غسل کی کیا ہے؟ 9 بجے بھی کر سکتے ہیں، 10 بجے بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی سہولت سے۔ لیکن بہتر بات آپ کے لیے غسل کی جو ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:30 بجے سے، اس وقت کیا کریں؟ غسل کرنے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد جمعہ کے غسل کی نیت سے غسل کریں، یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ میں غسل کرتا ہوں جمعہ کے دن کا، تو یہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ رمضان کی عید کے دن، بقرعید کے دن، جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، خواہ وہ احرام عمرے کا ہو، خواہ وہ احرام حج کا ہو، تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ احرام حج کا ہو کیا احرام عمرے کا ہو۔ اور عرفہ میں ٹھہرنے کے وقت حاجیوں کے لیے، حجاج اکرام جب حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کا اہم رکن جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک وہاں ٹھہرنا ایک حاجی کے لیے رکن ہے، یہ ضروری ہے، حج کا فرض ہے۔ تو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت شروع ہوتا ہے۔ تو عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے 9 ذو الحجہ کو یعنی بقرعید کی 9 تاریخ کو حاجی کے لیے یہ حکم ہے کہ عرفہ میں ٹھہرنے سے پہلے اس کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ رمضان کی عید کے لیے غسل کرنا، اور بقرعید کی عید کے لیے غسل کرنا، جمعہ کے لیے غسل کرنا، حج یا عمرے کے احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا، اور عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے کیا کرنا؟ میدان عرفات میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا، یہ غسل کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے تو کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہو، عتاب اس کو کہتے ہیں، عتاب ہوگا۔ عتاب کے مطلب اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ سبب یہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بن سکتی ہیں ترک سنت۔ اب رہا دوسرا، غسل بسا اوقات مستحب بھی ہے۔ مستحب کا مطلب غسل کا ہے شب برات ہے، شب برات میں غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ شب قدر میں غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ کب کرنا؟ مغرب کے بعد، دن میں نہیں۔ شب قدر کا شروع کب سے ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے۔
شب برات بھی مغرب کے بعد شروع ہوتی، تو شب برات اور شب قدر میں جو ہے نا مغرب کے بعد غسل کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اسی طرح عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ جو دوسرا دن رہتا ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے اس میں بھی غسل کرنا کیا ہے؟ یہ اس دن کے اہتمام میں یہ مستحب ہے۔ اور جو ہے نئے کپڑے جب آپ پہنتے ہیں تو نئے کپڑے پہننے سے پہلے غسل کر کے پہننا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سورج گرہن وغیرہ ہوتا ہے تو اس وقت غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اور سفر کو گئے تھے آپ، آنے کے بعد واپسی میں سفر سے واپس آنے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح طواف زیارت جو کہ حج کا رکن ہے، آپ ذوالحجہ کی جو ہے نا 10 تاریخ کو حجاج اکرام کیا کرتے ہیں؟ رمی جمار کرتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، حلق ہوتا ہے، سر منڈا کر احرام اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے طواف زیارت کا، 10 11 12 3 دن میں کبھی بھی آپ کیا ہے 12 تاریخ 12 ذوالحجہ کی غروب سے پہلے تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ طواف زیارت کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال طواف زیارت جو بھی حج کا ایک رکن ہے، تو جب آپ طواف زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ طواف زیارت کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ تو شب برات، شب قدر، شب عرفہ یعنی عرفہ کے دن یہ جو ہے، اور پھر نئے کپڑے پہننے کے وقت، سورج گرہن کے وقت، اور طواف زیارت کرنے سے پہلے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام میں سرکار کی زیارت کو جانے سے پہلے کیا ہے؟ یہ غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کرنے سے ثواب ہے، نہیں کرنے سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اہتمام کے درجے میں ہے۔ تو یہ چند باتیں غسل کے جو ہے نا مختلف فرض کب ہوتا ہے، فرض عین جو ہر ایک پر فرض ہوتا ہے وہ، فرض کفایہ کب ہے، اور ایک واجب ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ اگر کوئی کافر آدمی ناپاک تھا، ناپاکی کی حالت میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو اسلام لاتے ہی اس پر غسل کرنا واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو فرض عین احتلام ہونا، ہم بستری کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اس پر غسل فرض عین ہوتا ہے۔ دوسرا میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ ناپاک کافر جب اسلام لاتا ہے تو اس پر غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور پھر سنت، عید الفطر، جمعہ وغیرہ پر سنت ہے۔ پھر شب برات، شب قدر وغیرہ کے لیے کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ تو یہ غسل کی کیفیات، یہ غسل کی مختلف صورتیں اور مختلف احکامات جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کیے گئے۔ آخر میں ایک بات اچھی طرح میں اس سے قبل بھی بیان کیا ہوں، ذہن میں رکھیے، فرض اور واجب یہ دونوں کا جو ہے نا عملی طور پر وزن ایک ہے، لیکن عقیدے میں دونوں مختلف ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جتنا فرض کو ادا کرنا ضروری ہے، واجب کو ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ فرض کو چھوڑنے سے جتنا گناہ ہوگا، واجب کو چھوڑنے سے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ تو عمل میں دونوں کا وزن ایک ہی ہے، البتہ عقیدے میں دونوں مختلف ہیں۔ اگر آپ فرض کا انکار کرتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اگر واجب کا انکار کرتے ہیں، کافر تو نہیں ہوتے لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدے میں دونوں کا وزن کیا ہے؟ بھٹکا ہوا، گمراہ نہیں، بھٹکا ہوا، جو راستے سے صراط مستقیم سے سیدھے راستے سے کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا، تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرض اور واجب کا جو ہے وزن عملی اعتبار سے ایک ہی ہے، مگر عقیدے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب کا انکار کرنے والا جو ہے نا گمراہ ہے۔ تو یہ مسائل میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں جو ہے نا ہمارا جو 5واں جو مضمون ہے وہ حضرت شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتابوں کا اقتباس اور خلاصہ پیش کرنا ہے۔ تو انوار احمدی جو حضرت کی کتاب تھی، وہ جو ہے نا جو اشعار تھے اس کی تشریح تھی، جو اشعار جو ہے نا شیخ الاسلام نے مدینہ منورہ میں لکھے تھے، پھر اسی کی تشریح کی اشعار کی، تو کتاب بن گئی۔ تو پھر وہ اس کا تذکرہ، اس کا درس بھی چل رہا تھا، جو ہمارے 5 عنوانوں میں سے ایک عنوان ہے، لیکن چونکہ اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور جو ہے نا اسی لیے وہ تھوڑا گفتگو بھی تھوڑا طویل ہے، مضمون بھی تھوڑا طویل ہے، اس لیے میں یہاں پر اس چیز کو روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آگے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔